قرآن اور احادیث میں بار بار مختلف انداز سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے صرف اس عمل کی قیمت ہے جس میں ابتغاء رضوان اللہ کی روح پائی جاتی ہو، اللہ کی رضامندی چاہنا۔ جو عمل اس روح سے خالی ہو وہ آخرت کے میزان میں کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے صرف ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، وہ اس کی قلبی حالت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کرتا ہے، جس کو شریعت میں نیت کہا گیا ہے۔ اس پہلو سے تمام انسانی اعمال کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو رضوان اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور دوسرا وہ جو رضوان العباد بندوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ جو شخص رضوان اللہ کا طالب ہو اس کا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا رویہ ہمیشہ اصول حق کی بنیاد پر متعین کرتا ہے، وہ وہی بات بولتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور وہ اسی سمت میں چلتا ہے جدھر اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنی اس روش پر قائم رہتا ہے، خواہ تمام انسان اس کی مخالف ہو جائیں، خواہ اس کے نتیجے میں وہ خود اپنے ہی لوگوں سے کٹ جائے۔ اس کے برعکس معاملہ اس شخص کا ہوتا ہے جو رضوان العباد کا طالب بنا ہوا ہے، اس کی توجہ کا مرکز اللہ کے بجائے انسان بن جاتے ہیں، وہ ہر معاملے میں اپنی قوم، اپنا حلقہ، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنی کاسٹ، اپنی ذات، اپنی برادری اور اپنے دنیاوی سرپرستوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو ان انسانوں کو پسند ہو، وہ ایسے عمل کرتا ہے جو ان انسانوں کے درمیان اس کو مقبول بنانے والے ہوں۔ جو شخص رضوان اللہ کا طالب ہو وہ اللہ کے معاملے میں آخری حد تک حساس ہوتا ہے، وہ ہر دوسرے پہلو کو نظر انداز کر سکتا ہے مگر اللہ والے پہلو کو نظر انداز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو لوگ رضوان العباد کے طالب ہوں وہ انسانوں کے بارے میں سب سے زیادہ حساس بن جاتے ہیں، وہ انسانوں کا اس طرح لحاظ کرنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پہلا ذکر لوگوں کا مقام جنت ہے اور دوسرے ذکر کے لوگوں کا مقام جہنم ہے، اس کی زندگی میں اپنے ہر کام میں صرف اور صرف نیت رضوان اللہ کی رکھے۔